سے لفظ نکلے تو وہ کوثر و سلسبیل سے دھلے ہوئے ہوں، عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ میں ڈوب کے نکلیں کہ جو ایک بار سن لے کم از کم اس کا دل ایک بار ہل جائے۔ اسی کا نام نعت خوانی ہے، یہی نعت ہے کہ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا سن کر لوگ تڑپنے لگے۔ حسان بن ثابت کا طریقہ بھی یہی تھا، صحابہ کرام کا انداز بھی یہی تھا، اور ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بھی یہی تھا، اور ہمارے سید السادات بھی ہیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، ان کا انداز بھی یہی تھا۔ اب اس کو عام نہ سمجھیں کہ اگر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر شعر پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس صورت نو میں جان رکھا اللہ کے ولی ہیں، کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کسی اللہ کے ولی سے کہ وہ زبان سے کچھ اور بولے دل میں کچھ اور؟ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا ولی اور وہ بھی اللہ کے پاک نبی کی نعت پڑھنی ہو تو نعت جو ہے وہ پڑھتے ہوئے زبان سے جو اظہار کر رہا ہو کہ اس صورت کو میں جانا تھا، اور پھر وہ صورت سامنے نہ ہو۔ یہ جو اس صورت کو میں جانا کا فرمایا ہے تو یہ اس میں اشارہ ہے اردو کا، اس اشارہ کرتے ہیں نا، یہ اس میں اشارہ ہے اردو کا، اور ایک ولی کی زبان سے یہ لفظ نکل رہا ہے تو آپ نے یوں ہی نہیں بول دیا کہ اس صورت کو میں جانا تھا، گویا کہ وقت کا چہرہ سامنے تھا، کی ضرورت سامنے تھی، ماں زاغت بصر کا پیارا کجلا سامنے تھا، اور یاسین کے مبارک دان سامنے تھے، ماں زاغت بصر و ماں تہا کا کجلا پہنائے ہوئی وہ مقدس آنکھیں سامنے تھی، علم نشرہ کا مقدس اور پیارا سینہ سامنا تھا، اور لعمروں کی پیاری جان وہ سامنے تھی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کے قدمین طیبین سامنے تھے، ید اللہ فوق ایدی کا سارا منظر نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ اس کے بعد سیدی مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بولا ہے اس صورت نو میں جانا کھا جانا کی خجانے جہاں۔ یہ ہے نعت پڑھنے کا انداز، اس نعت کو لوٹائیں لوگوں میں، واپس لے کے آئیں۔ اگر کچھ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں یا خود کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر اس نعت کو دوبارہ لوٹائیں، پروفیشنل نعت خوانی کو چھوڑیں، اور جب نعت پڑھنی ہو تو 1000 بار گھر ہو کے آیا کرے نبی کائنات کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میں نے جا کر ممبر پر کھڑے ہو کر آپ کا نامی اس پہ گرامی لینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 1000 بار بشو امتحان سے مشکو بلا ہنوز نام تو پختن کمالے گیا نبیش کہ میں نے 1000 بار مشکو گلاب سے اپنے دہن کو دھویا ہے، منہ کو میں نے دھویا ہے، لیکن اب تو تیرا نام لینا چاہتا ہوں تو لگتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ چیزیں ساری مد نظر رکھ کر آئیں، سجدے کر کے آیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں رو کے آیا کریں کہ اے میرے مالک ہم نے تیرے پاک محبوب کا نام لینا۔ یہ چیزیں زندگی بدلیں گی، میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، یہ کیفیات اپنی بھی زندگی بدلیں گی اور جنہوں نے سن لیا ان کی بھی زندگی بدل جائے گی۔ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، انہوں نے ایک ربائی پڑھی ہے اور دل میں کچھ ہوا ہے، پتہ چلا کہ نعت پڑھ رہا ہے، یہ انداز بتایا کریں نعت پڑھنے کا۔ میں نے چند اشعار پڑھے ہیں اینڈ پر وقتاً فوقتاً جہاں موقع ملا انہی اشعار کو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سننے ریپیٹ کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس ضمن میں چند معلومات کو گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اسی ضمن میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کے تبرکات کو اور میرے پاک محبوب کے آمد کی فضیلت کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مالک نے آپ کو بھیج کر ہم پر کتنا انعام فرمایا ہے۔ آئیے بلا توقف بغیر کسی مزید لمبی توحید کے قرآن قید کی طرف آ جاتے ہیں۔ جن کو میرے پیچھے جمعہ پڑھنے کا سر ملا ہے، مجھے سعادت ملی ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں وہاں، ان کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت لے کے میں پھر چل پڑتا ہوں۔ کوشش یہی ہوتی ہے قرآن پاک کی آیت کو لے کے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مالک نے کتنا کرم فرمایا ہے۔ مالک فرماتا ہے اذا سألك عبادی انی فإنی قریب، پہلے سادہ سا ترجمہ سماعت فرما لیں، اے محبوب
تیرے در اقدس پر آ کر جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو میں کہہ دے انی قریب، میں ان سے دور نہیں، میں ان کے قریب ہوں۔ سادہ سا طریقہ ہے، یہ آپ کو یاد بھی رہے گا کہ اے محبوب، اب چلو اب ان لفظوں میں نا ذرا چاشنی اور لذت لیں۔ اے محبوب، جب تیرے دروازے پر آ کر میرے بندے تجھ سے سوال کریں، دروازہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کریم کا۔ چوکھٹ کس کی ہے؟ مصطفیٰ کریم کی۔ سوال کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ رب کریم کے بارے میں۔ آنے والے کون ہیں؟ عبادی، میرے بندے۔ اے میرے حبیب، جب میرے بندے تیرے درگاہ پاک پر، آشیانہ پاک پر، آشیانہ پاک پر حاضر ہو کر میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہنا انی قریب، میں دور نہیں، میں تمہارے قریب ہوں۔ میں دور نہیں، میں تمہارے قریب ہوں۔ کہاں سے چلے؟ چلتے چلتے کس چوکھٹ پہ پہنچے؟ اللہ کے بارے میں سوال کیا تو مالک نے کہا کہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس چوکھٹ پہ کھڑے ہو، جس پاک محبوب سے سوال کر رہے ہو، اس در پہ آ جانا تمہارے لیے کافی ہے۔ اب میں دور نہیں، تمہارے قریب ہوں۔ لفظوں کو سمجھے، اب میں دور نہیں رہا، تمہارے قریب ہوں۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے۔ صحابہ جا کر التجا کی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کفر کی دیواروں کو توڑ کر اسلام میں آئے ہیں، کفر کے جال میں پھنسے ہوئے تھے، وہ جال توڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، پہلے ہمارا بڑا عجیب سا تصور تھا، عجیب سا انداز ہوا کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے گھڑنے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کو سجانا اور پھر کو کہہ دینا کہ یہ ہمارا اولاد دینے والا خدا، یہ ہمیں روٹی دینے والا خدا، یہ بارش برسانے والا خدا، یہ قحط سالی ہٹانے والا خدا، یہ موسم بہار لانے والا خدا، یہ موسم خزاں لانے والا خدا۔ ہمارے کنسپٹ عجیب و غریب تھے، تصورات عجیب و غریب تھے۔ اب جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو تم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ جب یہ خدا کے سامنے جھکا دیا تو پھر مالک اے ہمارے حبیب بتا دے کہ ہمارا خدا ہمیں ملے گا کہاں؟ یہ سوال کیا تھا انصار مدینہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر، جب عہد و پیمان کیے تھے اللہ کے نبی سے، جب اللہ کے پاک نبی سے وعدہ کیا، عہد کیا کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ تیرے قدموں پر قربان کر دیں گے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں میرے پاک محبوب نے التجا کی کہ اے میرے مالک، یہ سوال کرتے ہیں کہ تو کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اس سے کہہ دے کہ میں تمہارے قریب ہوں، دور نہیں۔ ترجمہ سنا میں نے، بیک گراؤنڈ تھوڑی آپ کی گوش گزار کر دی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں مختلف انداز سے اپنا تعارف کرایا، اللہ ہے قریب۔ اب اللہ کے بارے میں سوال ہے تو آئیے اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا تعارف دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر اپنا تعارف کراتے ہوئے فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کو پہچاننا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوق ہے وہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، دنیا میں جتنی مخلوق ہے وہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، اللہ صرف ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو قرآن میں آ جاتا ہے انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارے دلوں میں کھٹکا ہوتا ہے، تصور آتا ہے، خیال آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اپنا یوں بھی تعارف کراتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ساری چیز کا کنٹرول اللہ کے دستے قدرت میں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کا سہارا لے کر آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ہر چیز کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی ہاتھ میں، جس ہاتھ میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہوا ہے، اب گفتگو کو لے کے اسی ہاتھ کی طرف چل پڑتے ہیں کہ مالک اس ہاتھ کا، جس ہاتھ میں ساری کائنات کا کنٹرول ہے، ذرا تعارف تو کرا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا تعارف کراتا ہوں۔ فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، یہ میرا وہ ہاتھ ہے لما خلقت بیدی، جس ہاتھ سے میں نے تجھے تخلیق فرمایا، وہی ہاتھ ہے جس ہاتھ سے میں نے تجھے تخلیق فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شان اور بھی ہے۔ اب ہاتھ والی آیات کو ادھر چھوڑیں، میرے ساتھ جب رہیں گے تو گفتگو کی سمجھ آنی ہے، اسی لیے میں گفتگو کرتا ہوں تو الرٹ کر لیتا ہوں بندوں کو، کیونکہ جنہوں نے توجہ کرنی ہوتی ہے وہی میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اس کائنات کو بنانے کا اپنی قدرت کا اظہار کیا. فرمایا کہ یاد رکھنا جب میں کسی چیز کو بناتا ہوں، جب کسی چیز کو تخلیق کرتا ہوں، بس تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. کیا وہ بھی تھوڑا کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب میں کسی چیز کو بنانا چاہتا ہوں اسے کہتا ہوں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. دو آیات سامنے آ گئی کہ جب کسی چیز کو بناتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اور ادھر جب وہ تخلیق کی بات ہوئی، دست قدرت کا تعارف کیا، فرمایا اے میرے بندو یاد رکھنا میرا دست قدرت وہ ہے لما خلقت بیدیا، وہی ہاتھ جس سے میں نے تجھے تخلیق کیا ہے. اب دو آیات کو میں نے لے کے چل رہا ہے، تصور کرنا. اللہ جب کسی چیز کو بناتا ہے ایک تعارف یہ دیا، میں اسے کہتا ہوں کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. جب تیرا اور میرا تعارف ہوا، فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا. ادھر کون کی بات نہیں ہوئی، ادھر کون کہہ کے بناتا ہے، ادھر کہتا ہے میں نے تجھے ہاتھ سے بنایا ہے. دو چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اور یہاں ایک کنسپٹ اور لے لیں، جب اللہ نے اس مخلوق کو بنانا چاہا، دنیا کو بنانا چاہا، تو کون کہنا تھا ہو جا، تو پھر دنیا نے بننا تھا. میں نے آواز بالکل سلو کر لی ہے، لہجہ بھی سلو کر لی ہے، بات سمجھانی ہے. اللہ نے جب دنیا کو بنانا تھا تو کہنا تھا کون ہو جا. اب جو کون ہے نا، کون پڑھے لکھے بندوں کو پتا چلے گا، سادہ لوگوں کو میں سمجھا دوں. کون ہے امر، حکم دینا. اب حکم تو سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حکم دیتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اچھا اب کسی کو حکم دینا ہو، میں نے کسی سے عرفان صاحب سے میں نے بات کرنی ہو کہ بھائی مجھے پانی ڈال دیں، تو ضروری ہے کہ پانی بھی ہو یا عرفان صاحب بھی ضروری ہے نا، پانی بھی ہوگا. یہ ادھر ہوں گے تو تب میں بولوں گا عرفان صاحب پانی ڈال دیں، حکم تو تب دوں گا. اگر یہاں ہے ہی نہیں تو کسے کہوں گا. اللہ جب مخلوق کو بنانا، اللہ نے جب مخلوق کو بنانا چاہا تو اللہ نے فرمایا کن، حکم دیا نا، تو حکم دینے کے لیے سامنے کچھ ہونا چاہیے تھا. اگر پہلے ہی مخلوق موجود تھی تو بنایا کسے، کچھ ہونا چاہیے تھا نا. اگر پہلے ہی مخلوق تھی تو بنایا کسے، اگر نہیں تھی تو پھر حکم کسے دیا. حکم دینے کے لیے ضروری تھا کہ سامنے کوئی ہوتا. مخلوق پہلے سے ہے تو بنایا کسے، اور اگر مخلوق جو وہ موجود نہیں تو پھر حکم کسے دیا. یہ بات بڑی عجیب سی بن جاتی ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو بنانا چاہا اور اسے کن کہہ کے بنانا تھا تو مالک نے فرشتوں کو اکٹھا کیا، فرشتوں کو بلایا اور میں فرشتوں، میں نے اس کائنات کو بنانا ہے، بنا کر اور یہ نظام سجانا ہے، پھر جو ہے اس کے اندر انسانیت کو بھی بھیجنا ہے. تو میں کب بناؤں اس کائنات کو، کیسے بناؤں؟ فرشتوں نے عرض کیا ہوگا مالک کا سوال ہے، تو قدرتوں والا ہے، طاقت والا ہے، جس طرح ہمیں کون کہہ کے بنا دیا ہے نظام رنگوں کو بھی بنا دے. ہم بھی تو تیرے کون سے بنے ہوئے ہیں، زمین و آسمان بھی کون کہہ کے بنا دے، پھر مخلوق بھی کون کہہ کے بنا دے. تو اب فرشتوں کی گزارش یہی ہوگی کہ اے مالک کون کہنا ہے اور تم نے ہر چیز بن جانی ہے اور بنا دینی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں کی یہ گزارش، اور چلتے چلتے بات جو ہے یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت کی طرف چلی جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ملائکہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. پہلے کنسپٹ بن چکا ہے فرشتوں کا کہ اللہ جب بھی کسی چیز کو بناتا ہے نا کن کہہ کے بنا دیتا ہے، کن کہتا ہے وہ چیز بن جاتی ہے. اب یہ فرشتوں کا کنسپٹ کلیئر تھا. اب اللہ نے بنانا تھا مخلوق کو، اپنے نیب کو اور اپنے خلیفہ کو. تو اب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں کائنات میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا ہوگا کہ مالک جب چاہے کون کہہ کے بنا لے. تو جب یہ بات ہوئی نا کہ کون کہہ کے بنا لے تو اللہ نے فرمایا نہیں کون کہہ کے نہیں بنانا. فرشتوں کو ایک بار جھٹکا لگا ہوگا، عجیب بات ہے، مالک کائنات کے اندر جو بھی تو بناتا ہے کون کہتا ہے بنا لیتا ہے. اب تیرے خلیفے کی بات ہوئی ہے، تو کہتا ہے میں نے کون کہہ کے نہیں بنانا، تو بنائے گا کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا اب کون کہہ کے نہیں بنانا، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنانا، اپنے ہاتھ سے بنانا ہے. اچھا تمہیں اور مجھے جو آدم کی اولاد ہے، جناب آدم کو اللہ نے بنایا ہے اپنے ہاتھ سے، باقی چیزوں کو بنایا ہے کون کہہ کے.
اب آپ نے بھی ذرا تھوڑا سا نگاہوں کو جھکا کر اپنی طرف دیکھ رہا ہے، میں نے بھی دیکھنا ہے، کیا ہم اس قابل تھے یا ہیں کہ ہمیں ہاتھ سے بنایا جاتا؟ ہم اس قابل ہیں؟ اپنے اعمال کو ذرا غور سے دیکھیں نا، ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں ہاتھ سے بنایا جاتا؟ ساری کائنات اتنی عظیم ہے، اور مزے کی بات ہے کہ جس کام کے اندر اللہ نے ساری مخلوق کو لگایا ہے اس ایک ذرہ بھر ادھر سے ادھر نہیں ہوتے۔ سورج آپ نے ہی مدار میں گردش کر رہا ہے، چاند آپ نے وقت پر گھٹتا ہے بڑھتا ہے، جس طرح ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ملائکہ کی ڈیوٹی اللہ نے جس انداز سے لگائی ہے اسی انداز سے وہ عمل کر رہے ہیں۔ جسے کہا قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر میری تسبیح و تعظیم کرو، وہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جنہیں حکم دیا کہ رکوع کی حالت میں میرا ذکر کرو، وہ رکوع کی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جنہیں حکم دیا سجدہ میں پڑ جاؤ میرا ذکر کرو، وہ سجدے میں پڑ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جنہیں حکم دیا کہ میرے عرش کو اٹھا کے رکھنا ہے انہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ جن کی ڈیوٹی لگی ہواؤں کو چلانا ہے وہ ہواؤں کو چلا رہے ہیں، جن کی ڈیوٹی لگی بارشوں کو برسانا ہے وہ بارش کو برسا رہے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اگر آم کے درخت کو کہا کہ تیرے اوپر آم کا پھل لگے گا، وہ اس کے اوپر کبھی سیب کا پھل نہیں لگ سکتا۔ سیب سے کہا کہ تیرے اوپر سیب لگے گا، آم کا پھل نہیں لگ سکتا، اس کے اوپر کبھی آم نہیں لگے گا۔ جس درخت سے کہا تیرے اوپر کانٹے آئیں گے اس کے اوپر کانٹے آتے ہیں، جسے فرمایا تیرے اوپر کانٹے نہیں آئیں گے اس پر کانٹے نہیں آتے۔ انسان اللہ کے حکم کی عدولی کرتا ہے، یہ ساری مخلوق اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کرتی۔ عظیم تو ان کو ہونا چاہیے تھا، بننا تو اللہ کے ہاتھ سے ان کو چاہیے تھا۔ عجیب کمال کر دیا مالک نے، ان کو کل کہہ کے بنایا، تمہیں اور مجھے اپنے ہاتھ سے بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام۔ سوچا نہیں آپ لوگوں نے ان کو اللہ کون کہہ کے بنا رہا ہے؟ تمہیں اور مجھے اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے۔ چلیے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں وہم ہو کہ ہم بستی میں ہیں، خلیفہ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا اس لیے ہمیں ہاتھ سے بنانا تھا۔ تھوڑا واپس روکنا ہے، میں قتل الانسان ما اکثر من ای شیء خلق من نطفہ، فرمایا انسان ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو، کتنا نہ شکر نکلا ہے۔ تجھے پتا ہے میں نے تجھے کس چیز سے بنایا؟ من نطفہ، میں نے تجھے پانی کے گندے قطرے سے بنایا۔ میں کہ چلو اپنی اصلیت بھی تھوڑی دیر دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری اصلیت کیا ہے۔ وہ وہم تو ختم ہو نا، وہ چودراہٹ، وہ ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دینا، وہ تو ختم ہوگا مت کب۔ فرمایا میں نے تجھے پانی کے گندے قطرے سے بنایا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر تعارف کرایا، الم نخلقکم من ماء مہین، میں نے تجھے اہانت ناک رذیل گھٹیا قطرے سے پیدا کیا ہے، گھٹیا پانی سے بنایا ہے۔ ایک اور جگہ پر بھی ذکر ہوا ہے، فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ کون مجھ کا ذکر کرتا ہے؟ کون جو ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے؟ کون ہے جو محفلیں سجا کر اس کو جو ہے وہ گندے پانی کا ذکر کرے؟ نہیں کرتا کوئی پانی گندے پانی کا ذکر۔ اتنا رذیل ہے، جسم پر لگے جسم ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑوں پر لگے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ناپاکی جڑی ہوئی ہے۔ گویا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے تجھے اور مجھے گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر اتنا اعلیٰ کر دیا۔ آج بھی قرآن میں اللہ 6 قسمیں اٹھا کر تیرے اور میرے ہوتے حسن و جمال کی قسمیں کھاتا۔ کہاں سے اٹھایا کہاں تک لے کے آ گیا؟ اصلیت تو یہ کہ پانی کے گندے قطرے سے بنے ہوئے ہیں، اٹھا کے کہاں لے کے آیا؟ سورہ 3 جانتے آپ سب بھی ہیں کون تھا؟ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا والتین ایک قسم، والزیتون 2 قسمیں، وطور سینین 3 قسمیں، وہذا البلد الامین 4 قسمیں، لقد لام تاکید کا 5ویں قسم، قد تاکید کا 6ٹھی قسم، 6 قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے خوبصورت بنایا۔ اٹھایا کہاں سے لے کہاں گیا؟ اب ساتھ اپنے آپ کو بولنا کہ ہم ہیں کیا؟ اتنی قسمیں، اتنا وقار، کہاں سے اٹھا کر کہاں لے کے آیا؟ اپنے ہاتھوں سے بنا دیا، پھر ہماری قسمیں بھی یاد فرما لیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اتنا نوازا کہ آپ نے ہاتھ سے بنایا، باقی چیزوں کو کل کہہ کے بنایا، تو مالک نے فرمایا کہ تجھے نہیں دیکھا۔ تقریر اب میں شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ میں نے تجھے نہیں دیکھا، تمہیں پتا ہے کہ میں نے تجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں لے کے